جو کن فیکون سے اب تک تخلیق کائنات پر قادر ہے، لاکھوں درود و سلام ہادی برحق، شافی محشر، ساقی کوثر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے انسان کو ذلت کی عطا گہرائیوں سے نکال کر اوج ثریا تک پہنچایا۔ جناب چیف کنزرویٹر صاحب، دیگر مہمان گرامی، ریٹائر افسران، حاضر سروس افسران اور حاجی صاحب کے خصوصی فیملی کے ممبران، میں اس موقع کی نسبت سے دو ہی باتیں کروں گا۔ وہ یہ کہ آج کا یہ پروگرام ہمارے اس بھائی، ہمارے اس دوست، ہمارے اس مہربان کی جدائی کا پروگرام ہے، اس جدائی کے بابت تعزیت کا پروگرام ہے۔ ہم سب نے مل کر قرآن خوانی کی ہے اور اللہ تعالیٰ اس قرآن خوانی کو قبول فرماتے ہوئے اس کا ثواب جو ہے حاجی صاحب کو عطا فرمائے۔ تو میں ایک جملہ کہوں گا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور جو ہم میں موجود ہیں ہم سب نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو ہم سے پہلے چلے گئے انہوں نے بھی موت کا ذائقہ چکھا، اور یہ لازم ملزوم ایک چیز ہے، یہ جدائی ہے۔ اور وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں، وہ بڑے ہانر والے ہوتے ہیں جن کے لیے اس طرح کی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جن کے لیے جمعرات کی دعائیں ہوتی ہیں، جن کے لیے قرآن خوانی ہوتی ہے، جن کے لیے بیت اللہ میں دعائیں ہوتی ہیں، گھروں گھروں میں دعائیں ہوتی ہیں۔ آج حاجی صاحب کے لیے ہمارے گھروں گھروں میں ہم اپنے بچوں سے دعائیں کراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام پر پہنچائے جس کا وہ مستحق ہماری نظر میں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کامل سے اسے جنت فردوس میں اعلیٰ منصب عطا فرمائے۔ تو میرے محترموں، میرے بھائیوں، یہ پروگرام جو ہے، میں نثار صاحب کی طرف ایک بات کروں گا کہ یہ ہم میں واحد وہ ہمارا دوست ہے، ہمارا بھائی ہے جو ایک اچھا آرگنائزر ہے۔ کمال ہماری نہیں ہے، ہم آنے والوں کی، آرگنائزر کی کمال ہوتی ہے کہ وہ سب کو اکٹھا کرتا ہے جی۔ اور میں بالخصوص مشکور ہوں چیف صاحب کا کہ یہ جب سے ڈپارٹمنٹ میں ڈی ایف او کی پوسٹ سے اوپر آئے ہیں تو انہوں نے نئی نئی داغ بیلیں ڈالی ہیں، اور وہ ہمارے سامنے، آپ کے سامنے ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب بھی اس بات پر گواہ ہے، نثار صاحب بھی، پرویز صاحب بھی، کہ چترال کے سنگلاخ پہاڑوں میں کوئی اگر ہمارا فارسٹر یا فارسٹ گارڈ یا رینج افسر گر کر مرتا تھا یا آگ میں جل کر مرتا ہے تو ہمارے چیف صاحب وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کاغان اور ملکنڈی پٹاکنڈی کی چوٹی پہ مرتا ہے تو ہمارے چیف صاحب موجود ہوتے ہیں، پہنچتے ہیں، اپنی توسط سے، اپنے سورس سے وہ ضرور پہنچتے ہیں۔ 2 دن لیٹ پہنچتے ہیں، 1 دن لیٹ پہنچتے ہیں، موقع پہ پہنچتے ہیں۔ انہوں نے ہمارے جو آفیسر جو اس دنیا سے جا رہے ہیں، جس طرح ہم فورس ڈکلیئر ہوئے، انہوں نے یہ بھی ایک آنر کا پروگرام کیا۔ ابتدا انہوں نے حنیف شاہ صاحب کے گارڈ آف آنر سے کی، اور یہ سلسلہ ان کی موجودگی میں جاری و ساری ہے۔ اور انہوں نے جو ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، جنگلوں میں جلائے جاتے ہیں، ان کے لیے انہوں نے ایک شہداء پیکج بھی منظور کرایا، اور ان کی بیواؤں کو، ان کے یتیم بچوں کو وہ ملے گا۔ تو میں یہ ان کی یہ حوصلہ افزائی جو ہے ہمارے لیے ان کا موجود ہونا، یوں تو ہمارے علاقے میں کئی چیف آئے، کئی گئے، سیٹیاں بچاتے آئے، نسوار تھوکتے چلے گئے، لیکن انہوں نے جو کاوشیں کی ہیں، جو کاوشیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو منظور کرے اور ان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ خوشحال کرے، اور یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اوپر اللہ تعالیٰ خصوصی رحمت کی بارش کرے۔ ہم میں سے سب کو جتنے بھی بیمار ہیں صحت کاملہ جمیلہ عطا فرمائے۔ حاجی صاحب کی طرف میں آؤں گا۔ حاجی صاحب کے ساتھ میرے 10-20 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ حاجی صاحب کو میں نے بہت فلیکسیبل بندہ پایا ہے۔ کوئی بندہ میں نے کم از کم اپنی اس 58 سال کی عمر میں نہیں دیکھا جس نے کہا ہو کہ مجھے حاجی صاحب سے یہ رنج ہوا، مجھے حاجی صاحب سے یہ دکھ ہوا۔ اور میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ اس کی اولاد بھی اس کے نقش قدم پر چلتی ہوئی، مجھے نظر تو یہی آ رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ بچے بہت اچھے ہوں گے، یہ حاجی صاحب کی تقلید کریں گے اور اس کو فالو کریں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو حاجی صاحب کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب اور باعث بنائے۔ دوسری طرف میں یہ ایک گزارش اور کرتا ہوں، میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ حاجی صاحب کچھ ایسے ہمارے مہربان دوست ہیں کہ نثار صاحب کے ساتھ ان کی اپنی پرائیویسی ہوتی تھی اور دوسرے صاحبان کے ساتھ اپنی پرائیویسی ہوتی تھی، میرے ساتھ ایک الگ پرائیویسی ہوتی تھی۔
انہوں نے خفیہ طور پر جو صدقات اور خیرات، کچھ ایسے صدقات ہیں، کچھ ایسی خیراتیں ہیں جو میرے ہاتھ کے ذریعے سے کرواتے تھے، میرے ہاتھ میں ڈال دیتے تھے، میں ان بیواؤں تک، ان یتیموں تک، ان مسکینوں تک، ان یسیروں تک وہ چیز پہنچاتا تھا۔ کئی جگہوں پہ میں نے پہلے پروگرام میں بھی کہا تھا، انہوں نے کنویں کھدوائے، اپنا نام سامنے نہیں رکھا۔ کئی جگہوں پہ انہوں نے مسجد کے لیے پیسے دیے، اپنا نام سامنے نہیں رکھا۔ وہ بہت بڑے پردہ نشین، پردہ پوش آدمی تھے۔ تو میں آخر میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک کے صدقے اور شہدائے کربلا کے صدقے ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور ان کے پاسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ نہ مکمل، یہ نہ فل ہونے والی وہ ایک خلا پیدا ہوگی ہمارے درمیان کہ ہم جس موقع پہ بھی بیٹھتے ہیں، ہم رات کو بیٹھے ہوئے تھے اسی پروگرام کو لانچ کرنے کے لیے، میں اور نثار موجود تھے، ہمیں حاجی صاحب کی کمی محسوس ہوئی، ہم نے ڈسکس کی۔ ہم دفاتر میں بیٹھتے ہیں، ہم محفلوں میں بیٹھتے ہیں، ہم پارٹیوں میں جاتے ہیں، وہ دوست ہمارا موجود نہیں ہوتا، ہم ان کی کمی محسوس کرتے ہیں۔ تو آخر میں یہ کہوں گا کہ جو ایک ایک قدم چل کے بھی ہمارے متبرین، معززین، محترم جتنے بھی آئے، اللہ تعالیٰ ان کو من یا بالخسرت فلاح اشرح امثالھا کی طرح جو وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ایک ایک قدم کے بدلے 10 نیکیاں عطا کرے، اور وہ 10 لاکھ تک کر سکتا ہے، وہ کن فیکون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے، جو حاضرین ان بچوں کو، ان کے حاجی صاحب کے بچوں کو، جو حاضرین ہیں ان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور سب کو صحت جمیلہ عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔